بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا ابھی تک جو ہے یہ تتمہ بھی رہتا ہے نا آغا؟ خوب ہم جو ہے پڑھ لیا تھا، چلو ٹھیک۔ یہ تتمہ میرے خیال میں ریکارڈ تو نہیں آیا نا، تھوڑا سا کر لیں ٹھیک بھائی۔ ابھی تک ہم جو ہے اسم اور فعل حرف کے جو ہے کیا کہتے ہیں علامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اسم فعل اور حرف کے جو ہے علامات یا مختصات جو ہے مختصات اسم کو بتا دیا اور مختصات فعل کو بتا رہے تھے۔ اس میں سے تتمہ میں ایک یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر کوئی کلمہ بھائی فعل جو ہے امر کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، امر اگر جو ہے نا اس میں نون تاکید قبول نہ کرے، ٹھیک ہے آغا، اور امر کا معنی اس سے سمجھ آ جائے تو اسے کہا ہم نے اسم فعل ہے، یعنی اسم فعل امر۔ اگر نون تاکید قبول کرے لیکن امر سمجھ میں نہ آ جائے تو اسے کیا کہا تھا؟ فعل مضارع ہے۔ اب کہہ رہے کہ ایسا کوئی فعل ہے جو ماضی سمجھا دے یا مضارع لیکن ان کے مختصات کو قبول نہ کرے، مثلا تا کو قبول نہ کرے، تو کہہ رہے ہاں اسماء افعال میں جو ہے امر بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی، مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اذا دلت کلمۃ، اگر کوئی ایک کلمہ دلالت کرے علی حدث کسی فعل کے اوپر اور وہ فعل بھی گزشتہ ہو، ولم تقبل التا، اور وہ کلمہ تا کو قبول نہ کرے، جیسے شیطان ہے، او علی حدث، یا کسی جو ہے افتراق کے معنی میں تھا نا وہ شیطان، افتراق، او علی حدث حاضر، یا کسی حدث حاضر، او مستقبل، یا مستقبل پر جو ہے دلالت کرے، ولم تقبل لم، اور لم کو قبول نہ کرے، کأوہ، یا آہ جو زجر کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ خوب یعنی آہ و زاری نہیں کرتے ہیں اسی سے، اب اس کے مشتقات اور بھی ہیں، ٹھیک آپ دیکھ لیں۔ فہی اسم فعل، اس کو کیا کہتے ہیں آقا؟ اسم فعل، پس ماضی ہے تو اسم فعل ماضی، مضارع ہے تو مضارع، اور امر ہے تو امر ہوگا، جو امر کے بارے میں چونکہ پہلے بتا دیا یہاں پہ نہیں بتایا۔ اسم فعل اذن قالہ المصنف فی عمدتہ، اس بات کو مصنف نے اپنی کتاب عمدہ میں بیان کیا ہے۔ آقا یہاں تک کہ جو ہے نا وہ جو مختصات ہے، ٹھیک ہے آقا، یا جو چیزیں فعل ماضی مضارع پر داخل ہوتی ہے اور کسی پہ داخل نہیں ہوتی ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح اسم کو پہلے مقدم کیا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی احکام اسم کو سب سے پہلے مقدم کر رہے مصنف۔ بس فرما رہے کہ المعرب والمبنی، ٹھیک ہے، ہیڈنگ جو ہے المعرب والمبنی، والاسم منہ معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی، پہلا شعر یہ ہے، ٹھیک۔ الاسم منہ، من یعنی بعض کے معنی میں، اسم میں سے بعض معرب ہے اور بعض مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ الاسم منہ یعنی اس اسم میں سے بعض، من تبعیض ہے، ٹھیک ہے، بعض معرب ہے اور بعض مبنی ہے۔ نیچے آ جائے گا بھائی معرب ہے تو اصل اسم میں کیا ہونا ہے آغا؟ معرب ہونا ہے۔ اسم میں اصل کیا ہونا ہے؟ معرب ہونا ہے۔ خوب مبنی ہوا ہے تو علت چاہیے، کیا علت ہے بھائی؟ کوئی علت ہو تو مبنی ہوگا، وَإِلَّا مبنی نہیں ہوگا، اسی اصالت کے اوپر چلے گا۔ اصالت کے اوپر نہ چلے تو دلیل کی ضرورت ہے۔ تو کہہ رہے کہ وہ مبنی مبنی ہوتا ہے، مبنی کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ لِشَبَهٍ مِّنَ الْحُرُوفِ مُدْنِی، ٹھیک ہے، حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ شباہت کی وجہ سے، کسی ایک شباہت کی وجہ سے، حروف کے ساتھ کسی ایک شباہت کی وجہ سے۔ شباہت کی قسمیں ہیں، بتائیں گے نیچے، ٹھیک ہے، بتایا نہیں بتایا، پتہ نہیں بتایا۔ شباہت معنوی ہے، شباہت وضعی ہے،
شباہت استعمالی ہے، افتقاری ہے اور اہمالی ہے۔ 5 شباہتیں ذکر کیا ہے مصنف نے، ٹھیک ہے۔ یہ ان 5 شباہتوں میں سے کوئی ایک شباہت جو ہے پایا جائے اسم میں، تو وہ معرب ہونے کی بجائے کیا ہوگا؟ مبنی۔ ہو یہ بات ہو گئی۔ اور ایک سنیں، ابھی سے صحیح سے سنو، آگے حل ہو جائے گا۔ اور ایک مدنی، کہہ رہے آقا یہ جو شباہت ہے نا حرف کے ساتھ، وہ مدنی ہو، غیر مدنی نہ ہو۔ غیر مدنی ہو تو شباہت بھی ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مدنی سے کیا مراد ہے آقا؟ کہہ رہے مدنی سے مراد یہ ہے کہ اسم کو اس اسمیت سے نکال کے حرف کے قریب کر دیتا ہے، یعنی حرف کے قریب کرنے والی شباہت ہو تو مبنی ہوگا، قریب کرنے والی شباہت نہ ہو تو مبنی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے نیچے کچھ شباہتیں ایسے ہیں کہ جو اسم کے کسی دوسری شباہت کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ ٹکراؤ ہو تو قانون یہ ہے جب بھی ان 2 شباہتوں میں ٹکراؤ ہو تو کوئی بھی علت نہیں بن سکتا۔ اذا تعارض آگے آ جائے گا، اذا تعارض تساقطا، دونوں دلیلیں ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہو جائے تو ہر ایک اپنے اصل کی طرف پلٹے گا، تو اسم میں اصل کیا ہو جائے گا؟ اس صورت میں معرب ہونا ہے۔ احسان، خود بخود معرب ہو جائے گا، مبنی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ خوب نیچے دیکھیں، هذا باب الشرح المعرب والمبنی، یہ ہیڈنگ جو دیا ہے، ٹھیک، یہ باب معرب، شرح معرب اور مبنی ہے۔ خوب اس میں سے سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں مصنف؟ والاسم منہ ای بعضہ، اسم میں سے بعض جو ہے متمکن وہو معرب، متمکن ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے اعراب آنا ممکن ہے، تمکن ہے، وہ جو ہے آ سکتا ہے اس کے اوپر۔ اگر اسم متمکن ہو تو وہو معرب، تو وہ معرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں معرب کا دوسرا نام کیا تھا؟ متمکن ہے، دوسرے الفاظ میں وہ معرب ہو جائے گا۔ اگر یہ اسم معرب ہو تو جار علی الاصل، اپنے اصل پر جاری ہو جائے گا، کیونکہ اسم میں اصل کیا ہوگا؟ معرب ہونا ہے، آسان۔ وبعض الآخر، وبعضه الآخر، اور بعض دوسرے اسما کیا ہوتے ہیں آقا؟ کیا ہوتے ہیں آقا؟ غیر متمکنین، متمکن نہیں ہوتے ہیں۔ وہو مبنی، اگر متمکن نہ ہو تو کیا بنیں گے آقا؟ مبنی ہو۔ اور اسم میں مبنی ہونا جار علی خلاف الاصل، خلاف اصل جاری ہونا ہے بھائی۔ اصل میں اسم معرب ہے، جب مبنی ہوا ہے تو یہ خلاف اصل ہے، ٹھیک ہے، اپنے اصل پر چلا نہیں۔ وَإِنَّمَا يُبْنَى، بتحقیق یہ اسم جو ہے مبنی ہوتا ہے، اس کو مبنی کیا جاتا ہے۔ مبنی کرتا ہے کیا؟ لِشَبَہٍ فِيهِ، اگر اس میں کوئی شباہت پائے جائے تو یہ مبنی ہوتا ہے اسم۔ خوب کس سے شباہت پائے جائے آقا؟ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ شباہت پائے جائے، مبنی الاصل، وہ کیا ہے؟ من الحروف، حروف مبنی الاصل ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ حروف کے ساتھ شباہت پائے جائے تو یہ اسم جو ہے مبنی ہو جاتا ہے۔ اب کہہ رہے من الحروف، پہلے بھی بتایا تھا نا، جار مجرور ہمیشہ کیا چاہتا ہے آقا؟ متعلق چاہتا ہے، تو من الحروف کا متعلق کیا ہے آقا؟ یہ بعد میں آنے والا مدنیون، مدنی ہے، ٹھیک۔ خیلی خوب، خیلی خوب، یعنی تقدیر میں نہیں لینا، چونکہ بعض موقع میں یہ ہے نا کہ اگر کوئی فعل یا شبہ فعل نہ پایا جائے تو وہاں پہ جو ہے متعلق کو کیا لیا جاتا ہے آقا؟ تقدیر میں لیا جاتا ہے، افعال عموم میں سے کسی ایک کو تقدیر میں لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ تقدیر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا متعلق یہی مدنی ہے۔ ای مقرب لہو، یہ دیکھو مدنی کی تعریف کرتے ہیں۔ مدنی کا کیا مطلب ہے آقا؟ ای مقرب لہو،
یعنی اسم کو قریب کریں، کس کے؟ حرف کے قریب کریں، ٹھیک؟ تو بھائی مدنی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کوئی شباہت ہو جائے تو خود بخود قریب ہو جاتا ہے، نہیں، اس قید کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ واحترز بہ عن غیر المدنی، مصنف نے جو ہے احتراز کیا ہے، منہ موڑا ہے اس شباہت سے جو غیر مدنی ہے، قریب کرنے والا نہیں ہے، وہ قریب کرنے والا نہیں ہے۔ وہ شباہت کون سی ہے آغا؟ کہہ رہے وَهُوَ مَا، وہ شباہت ہے عارضہ، جو اس اسم کے لیے عارض ہوا ہے، اس کے اوپر واقع ہوا ہے، ٹھیک؟ ما یقتضی الاعراب، سوری، وَهُوَ ما، یہ غیر مدنی وہ کیا کہتے ہیں آغا؟ شباہت ہے ما عارضہ ما یقتضی الاعراب، جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعارض کرے، ٹھیک؟ وہ چیز جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھیں یہ شباہت کس چیز کی تقاضا کرتی ہے آغا؟ بنا کی تقاضا، جو حرف کے ساتھ جو شباہت ہے نا کس چیز کی تقاضا کرتی ہے؟ بنا، اسم مبنی ہو جائے، ٹھیک؟ اب کہہ رہے کہ اسم میں اور ایک ایسی جو ہے شباہت بھی پائی جاتی ہے، ایک خصوصیت پائی جاتی ہے جو اس شباہت کے ساتھ کیا کرتا ہے آغا؟ معارضہ کرتا ہے، معارضہ سے مراد یعنی معارضہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، ٹھیک؟ وہ جو ہے وہ صفت کیا ہے آغا؟ وہ صفت اعراب کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بھائی یہ جو صفت ہے وہ کہہ رہی کہ اس اسم کو کیا ہونا چاہیے؟ معرب ہونا چاہیے، اور یہ جو حرف کے ساتھ جو شباہت ہے وہ کہہ رہی کیا؟ اس کو مبنی ہونا چاہیے، اور کسی ایک کو آپ ترجیح بھی نہیں دے سکتے نا، دے سکتے ہیں تو قانون ہے، اصول میں یہ قانون زیادہ چلتا ہے، اذا تعارض تساقطا، جب تعارض ہو تو دونوں کو ہم چھوڑ دیں گے، بھائی کوئی بھی کسی کو بھی عمل نہیں دیں گے، جب تساقطا اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو ہر چیز اپنے اصل کی طرف کیا ہو جاتی ہے؟ پلٹ جاتی ہے، تو بس پلٹ جائے تو اسم کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، تو یہ شباہت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسی لیے کہا ہے کہ مدنی ہونا چاہیے، غیر مدنی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ کا عین، جیسے عین ہے، فی الاستفہامی والشرط، اے استفہامیہ اور شرطیہ، فَإِنَّهَا أَشْبَهَتِ الْحَرْفَ، بتحقیق یہ عین جو ہے حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، ٹھیک؟ من وجہ واحد، کہاں چلا گیا؟ ہاں اوپر میں نیچے آگے، فَإِنَّهَا أَشْبَهَتِ الْحَرْفَ فِي الْمَعْنَى، معنی میں شباہت رکھتا ہے، معنی جو ہے انہیں شرطیہ کے معنی میں یا حمزہ استفہام کے معنی میں ای آیا ہے نا، آیا نہیں آیا، جو کہ حرف کا معنی ہے، تو اس کو مبنی ہونا چاہیے، کہتے ہیں لیکن عارضها لزومها الاضافہ، لیکن یہ ای ہمیشہ لازم الاضافہ ہے، تو کہہ رہے کہ اس شباہت کے ساتھ، ہا کی ضمیر شباہت کے ساتھ معارضہ کیا ہے، کس چیز نے؟ لزوم الاضافہ، اس کے لازم الاضافہ ہونے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ معارضہ کیا ہے، بس آغا یہ جو ہے ہمیشہ اضافہ ہونا اسم کی علامات میں سے، اسے پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا؟ ٹھیک ہے، بالجر والتنوین ونداء ومسند للاسم تمییز حصل، تو بھئی آپ نے بتا دیا پہلے اضافہ اسم کی خصوصیات میں سے، فعل اور حرف کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، تو یہ دائم الاضافہ ہے، اور ادھر سے شباہت رکھ رہی ہے، تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گئے، اذا تعارض تساقطا، تو یہ کیا ہو جائے گا آقا؟ عین معرب، اسی لیے تنوین آیا نہیں آیا؟ عین، عین، عین پڑھیں گے جو بھی اعراب آ جائے گا، ٹھیک؟ تو یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا آقا سمر؟ معرب ہوگا، احسان۔ وَيَكْفِي فِي الْبِنَاءِ الْاسْمِ شَبَهُهُ بالحرف من وجہ واحد، وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شبهه یا شبهه، وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شَبَهُهُ بِالْحَرْفِ، کہہ رہے کہ بناء اسم کے لیے کافی ہے اس اسم کا شباہت رکھنا حرف کے ساتھ
من وجہ واحد، ایک شباہت ہو تو کافی، چار جو 5 شباہتیں بیان کیا تھا نا ان میں سے ایک ہو تو کافی، بخلاف معنی الصرف، برخلاف معنی صرف کے، فلا بد من شبہ بالفعل من وجہین، تو کہہ رہے کہ یہ معنی صرف کے لیے ضروری ہے 2 شباہتوں کا ہونا فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسباب معنی صرف میں سے وہاں پہ کیا کہا ہے نا، 2 اسباب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کا قائم مقام ہو، حد اقل ایسا ہو تو جا کے معنی صرف ہو سکتا ہے، وَإِلَّا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں مبنی کے لیے ایک وجہ شبہ ہو تو کافی ہے، ٹھیک ہے آقا، معنی شبہ وضعی ہو، معنوی ہو، استعمالی ہو، افتقاری ہو اور احمالی ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو کافی ہے۔ خوب آقای وزیر صحیح ہو گیا۔ وَعَلَّلَهُ ابن الحاجب، بھائی اس کی کیا بات ہے، وہاں 2 وجہ ہے یا 2 سبب چاہیے، یہاں ایک سبب، تو کہہ رہے ابن حاجب نے اس کی تعلیل بیان کیا ہے، فی امالی ہی، اپنی جو ہے کتاب امالی، بِأَنَّ الشَّبَحَ الْوَاحِدَ بِالْحَرْفِ، اس لیے کہ جو ایک شباہت ہے نا اسم کا حرف کے ساتھ، یُبَعِّدُهُ عَنِ الْإِسْمِيَّةِ، یہ شباہت اس اسم کو بعید کر دیتا ہے اسمیت سے، وَيُقَرِّبُهُ مِمَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْمِ مُنَاسِبَةٌ، اور اس چیز کے نزدیک کر دیتا ہے یہ شباہت، مما، ٹھیک ہے آقا، اس چیز کے کہ مما، جو وہ چیز ان چیزوں میں سے کہ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْمِ، جو اس بینہو یعنی اس حرف اور اس اسم کے درمیان کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ہے، مگر ہے تو الا فی الجنس العام، جو جنس عام میں ہے، دونوں کلمہ ہے نا، دونوں کلمہ ہے یا نہیں ہے، دونوں کلمے ہیں، وَهُوَ كَوْنُهُ کلمتن، یہ دیکھو، یعنی ان دونوں کا کلمہ ہونا، کہا تھا نا کلمہ جنس عام ہے، پیچھے پڑھ کے آیا نہیں آیا، پھر آگے جو ہے اس کے لیے فصل لے کے آئے تھے، ٹھیک، بس یہ جنس عام ہونے میں تو دونوں مشترک ہے، لیکن باقی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں ہے، لہذا اتنا بعید ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہی شباہت اس اسم کو بہت دور کر دیتا ہے اسمیت سے اور حرف کے نزدیک کر دیتا ہے۔ وَشَبَهُ الْإِسْمِ بِالْفِعْلِ، اور اسی طرح اسم کا فعل کے ساتھ شباہت معنی صرف میں، وہاں پہ تو شباہت ہے نا، ٹھیک، کہہ رہے وَإِنْ كَانَ نَوْعًا آخر، اگرچہ فعل بھی نوع ہے، کوئی دوسری نوع ہے، ٹھیک ہے آقا، کلمے میں یہ بھی تو جنس میں مشترک ہے نا، ٹھیک ہے، باقی یہی وہی جو ہے قسیم ہے آپس میں، اس کی قسمیں ہی ہے یا نہیں ہے، الا، مگر یہ کہ یہ بھی نوع آخر ہے، کوئی دوسری قسم ہے، مگر اسم میں، وہ حرف میں اور فعل میں تھوڑا سا فرق ہے، الا انه ليس في البعد عن الاسم كالحرف، بعد دوری میں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ انه ليس في البعد عن الاسم، یہ جو فعل ہے، انه کی ضمیر فعل جو ہے وہ اسم سے بعید ہونے میں حرف کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہو بتحقیق یہ جو فعل ہے، لیسا فی البعد، بعد ہونے میں، بعید ہونے میں، عن الاسم، اسم سے، کل حرف، حرف کی طرح نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ چونکہ یہ دونوں جو ہے کچھ حد تک اشتراکات رکھتے ہیں، مشترکات رکھتے ہیں، کیا ہے بھائی مشترکات، رکن کلام بن سکتے ہیں نا یہ دونوں، کیا ہے، جس طرح اسم رکن کلام بن سکتا ہے، فعل بھی رکن کلام بن سکتا ہے، لیکن حرف نہ رکن کلام بن سکتا تھا، ٹھیک ہے آقا، نہ ایک طرف نہ دونوں طرف بنتا ہی نہیں تھا، بس یہ قریب ہے وہ زیادہ بعید ہے، تو اس وجہ سے وَفُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ علت البناء فی شبہ الحروف فقط عدم اعتبار غیرہ، کہ مصنف نے کہا کہ بھئی مبنی ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، علت کو کیا کیا، منحصر کیا ہے شباہت حروف کے ساتھ، کس کے ساتھ آگا، شباہت
یعنی اسم اگر حروف کے ساتھ شباہت رکھے تو مبنی ہوگا وَإِلَّا مبنی نہیں ہوگا۔ یہ جو حصر کرنا مصنف کا یہ بتا دیتا ہے کس بات کو کہ فی شبہ حرف فقط عدم اعتبار غیرہ، غیر کے ساتھ کوئی شباہت رکھے جو مبنی ہے نا، دوسرے جو مبنی فعل ماضی وغیرہ ان کے ساتھ اگر فعل شباہت رکھے تو یہ کافی نہیں ہے۔ سمجھا جاتا ہے من حصر مصنف کے حصر سے علت البناء، یعنی بنا کی علت کو منحصر کرنا مصنف کا شباہت میں جی فی شبہ ہی الحرف فقط، یعنی فقط حرف کے ساتھ شباہت میں جو ہے کیا کہتے ہیں آقا اس میں کیا کہتے ہیں انحصار کرنا، شباہت کو انحصار کرنا حرف کے ساتھ، یہ بتا دیتا ہے، یہ سمجھا دیتا ہے کہ عدم و اعتبار غیرہ، غیر کے ساتھ شباہت کافی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ کہ وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ، تو یہ کافی نہ ہونے کی جو بات کی ہے نا، صرف مصنف نے نہیں کہا ہے بلکہ اس سے پہلے کس نے کہا ہے؟ ابو الفتح اور غیر ابو الفتح نے بھی کہا ہے، اس بات کی طرف سبقت دے کے گئے ہیں، پہلے بھی کہا گیا ہے۔ وَإِنْ قِيلَ، اگرچہ کہا جاتا ہے إِنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِي ذَلِكَ، کہہ رہے کہ بھائی اس سے پہلے اور کوئی سبقت لے کے نہیں گیا ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں ہے، صرف یہی مصنف نے کہا ہے کہ شباہت منحصر ہے کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ شباہت ہو تو وہ کافی نہیں ہے۔ کشبہ الوضعی فی اسم جئتنا، اسم کی شباہت حرف کے ساتھ نا بھائی، صرف اسم